السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے سامنے NIOS بورڈ کلاس 10 سبجیکٹ اردو چیپٹر نمبر 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چیپٹر نمبر 1 دیکھا ہوگا تو ہم نے چیپٹر کے شروع میں ہی سلیبس کو دکھلایا تھا اور بتایا تھا کہ ہمیں کن چیپٹر کو پڑھنا چاہیے اور کن کن چیپٹر کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے چیپٹر نمبر 1 نہیں دیکھا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے چیپٹر نمبر 1 جا کر دیکھ لیں، اور وہ اسی چینل پر آپ کو مل جائے گا۔ اور ہم نے شروع میں ہی سلیبس کو بتلایا ہے کہ ہمیں کن چیپٹر کو پڑھنا چاہیے اور کن چیپٹر کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو سلیبس کے حساب سے آج ہم اردو سبجیکٹ 206 NIOS بورڈ کا چیپٹر نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ جو وقت یہاں دیں گے وہ ہرگز ضائع نہیں ہوگا۔ تو چلیے ہم چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ تو چیپٹر شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ان لوگوں تک بھی شیئر کر دیں جنہوں نے NIOS بورڈ میں ایڈمیشن لیا ہے اور اردو سبجیکٹ کو منتخب کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 پریم چند تعارف۔ اس چیپٹر کے جو مصنف ہے وہ پریم چند ہیں۔ ہم پریم چند کا تعارف سمجھیں گے۔ پریم چند کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ وہ 31 جولائی 1880 عیسوی کو بنارس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ پریم چند کی ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ اردو اور فارسی پڑھنے کے بعد انٹر کا امتحان پاس کیا اور ایک اسکول میں پڑھانے لگے۔ ملازمت کے دوران BA کی ڈگری بھی حاصل کی۔ پریم چند کو بچپن سے لکھنے کا شوق تھا۔ ابتدا میں نواب رائے کے نام سے کہانیاں اور مضامین لکھتے تھے۔ 1908 عیسوی میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا۔ یہ الفاظ جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا، یہ بارہا بار سوال میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ کہانیاں وطن دوستی اور آزادی کے جذبات کی عکاسی کرتی تھی، اس لیے انگریزی حکومت نے اس مجموعے کو ضبط کر کے جلا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ استعفیٰ دینے کے بعد ان کے قلم میں زیادہ بے باکی پیدا ہو گئی، یعنی کہ جو کہانیاں لکھتے تھے سوز وطن کے نام سے جو شائع ہوا تھا تو اس میں وطن دوستی اور آزادی کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے اس کو جلا دیا، پھر پریم چند نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دینے کے بعد وہ قلمی نام سے لکھنے لگے اور اسی نام سے پھر بعد میں مشہور بھی ہوئے، لیکن استعفیٰ دینے کے بعد جب وہ لکھنے لگے تو وہ بے باکی اور زیادہ آزادی سے لکھنے لگے۔ چلتے ہیں، پریم چند پر اردو زبان کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ ان کے افسانے اور ناول اردو ادب کا بیش قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ خود دیہات کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں دیہاتی زندگی کی تکلیفوں اور تلخیوں کا ذاتی تجربہ تھا۔ پریم چند نے عوامی زندگی کو اپنا موضوع بنایا اور سماج کی اصلاح کے لیے افسانے لکھے۔ وہ سادہ، سلیس اور پر اثر نثر لکھتے تھے۔ انہوں نے افسانوں اور ناولوں میں دیہی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ یعنی پریم چند دیہات کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، یہی وجہ ہے کہ دیہاتی زندگی کی تکلیفوں اور تلخیوں کا ان کو ایک ذاتی تجربہ تھا، تو انہوں نے اسی چیز کو موضوع بنا کر کے لکھنا شروع کیا ہے۔ آگے ہے، پریم چند نے ناول اور افسانوں کے علاوہ ڈرامے اور مضامین بھی لکھے۔ ان کے افسانوں کے نمائندہ مجموعے پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ اور واردات ہیں۔ ناولوں میں بازار حسن، گوشہ عافیت، میدان عمل، چوگان ہستی اور گوادن بہت مشہور ہوئے۔ پریم چند کا انتقال 8 اکتوبر 1936 عیسوی کو ہوا۔ پریم چند کا انتقال 8 اکتوبر 1936 عیسوی کو ہوا۔ آپ کیا سیکھیں گے؟ یعنی کہ سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ کے الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہوگا۔ جو اردو الفاظ ہوتے ہیں اس کا جو ذخائر ہے اس میں آپ کا اضافہ ہو جائے گا۔ سبق میں آئے ہوئے نئے اور مشکل الفاظ کے معنی اور مطالب بیان کریں گے۔ مختلف محاوروں سے واقف ہو کر ان کا استعمال کر سکیں گے۔ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ سے واقف ہو سکیں گے، یعنی کہ مختلف پیشوں یعنی کہ مختلف جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بات چیت میں وہ کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس چیز کو بھی آج ہم اس چیپٹر کے ذریعے سمجھ پائیں گے۔ آگے ہے، عید کی اہمیت اور اس کی روایات کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی۔ عیدگاہ اور اس کے باہر کے مناظر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انسانی ہمدردی
اور رشتوں کا احترام کرنا سیکھیں گے، افسانہ نگار کے انداز بیان کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں گے۔ افسانہ نگار یعنی پریم چند نے جو لکھا ہے، ان کے انداز بیان کو ہم خود بھی بیان کر پائیں گے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد۔ چلیے اب ہم اصل چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اصل سبق ہے عیدگاہ۔ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد عید آئی۔ کتنی سہانی اور رنگین صبح ہے، درختوں پر کچھ عجیب ہریالی ہے، کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے، آسمان پر کچھ رنگینی ہے۔ آج سورج دیکھو کتنا پیارا ہے، کتنا ٹھنڈا ہے، گویا دنیا کو عید کی مبارکباد دے رہا ہے۔ گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے، عیدگاہ جانے کی دھوم ہے۔ کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے تو وہ پڑوس کے گھر سے سوئی تاگا لینے جا رہا ہے۔ کسی کے جوتے سخت ہو گئے ہیں، وہ انہیں تیل اور پانی سے نرم کر رہا ہے۔ کوئی جلدی سے بیلوں کو ثانی پانی دے رہا ہے۔ عیدگاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گی۔ لڑکے سب سے زیادہ خوش ہیں۔ کسی نے ایک روزہ رکھا، وہ بھی دوپہر تک، کسی نے وہ بھی نہیں، لیکن عیدگاہ جانے کی خوشی انہی کا حصہ ہے۔ روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے تو عید ہے۔ سویوں کے لیے گھر میں دودھ، شکر اور میوے ہے کہ نہیں ان کی بلا سے۔ ان کی بلا سے کے معنی ہے یہاں پہ انہیں کیا پرواہ ہے، یعنی کہ گھر میں دودھ اور شکر وغیرہ ہے کہ نہیں سویاں پکانے کے لیے، ان کی بلا سے یعنی کہ ہے یا نہیں، بچوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ گھر میں دودھ اور شکر اور میوے ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے بچوں کو کوئی فکر نہیں ان سب چیزوں سے۔ آگے ہے، ان کی اپنی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے، بار بار جیب سے اپنا خزانہ نکال کر گنتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں۔ انہی 2-4 پیسوں میں دنیا کی ساری نعمتیں لائیں گے، کھلونے، مٹھائیاں اور بغل اور خدا جانے کیا کیا۔ اور سب سے زیادہ خوش ہے حامد، وہ 4 سال کا غریب صورت بچہ ہے جس کا باپ پچھلے سال ہیضے کی نظر ہو گیا۔ ہیضے کی نظر ہو گیا مطلب ہیضے کی بیماری کی وجہ سے وہ مر گیا، اور ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتے ہوتے ایک دن مر گئی۔ اب حامد امینہ کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی خوش ہے۔ اس کے ابا جان روپے کمانے گئے ہیں، بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ امی جان اللہ میاں کے گھر اس کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں لینے گئی ہے، اسی لیے حامد خوش ہے۔ امید تو بہت بڑی چیز ہے۔ حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ایک پرانی دھرانی ٹوپی ہے جس کا گوٹا سیاہ ہو گیا ہے، پھر بھی وہ خوش ہے۔ جب اس کے ابا جان تھیلیاں اور امی جان نعمتیں لے کر آئیں گی تب وہ دل کے ارمان نکالے گا۔ تو اس لمبے چوڑے پیراگراف کے اندر یہی بتلایا گیا ہے کہ عید کے دن جو ہے ایک گاؤں اور ایک دیہات کا ماحول کیسا ہوتا ہے، اور حامد جس کے امی ابو نہیں ہیں لیکن وہ اس امید میں ہے کہ اس کے امی ابو آئیں گے اور بہت ساری نعمتیں لے کر آئیں گے، اور یہی امید ہے جو اس کو خوش کر کے رکھی ہے۔ آگے ہے، بد نصیب امینہ اپنی کوٹری میں بیٹھی رو رہی ہے۔ آج عید کا دن ہے اور اس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ کس نے بلایا تھا اس نگوڑی عید کو؟ نگوڑی کے معنی ہے منحوس، یعنی کہ جب گھر میں کچھ نہیں ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ کس نے بلایا تھا اس منحوس عید کو۔ اس گھر میں اس کا کام نہیں، لیکن حامد اسے کسی کے مرنے جینے سے کیا مطلب، اس کے اندر روشنی ہے باہر امید، یعنی کہ حامد ایک بچہ ہے اور اس کو کسی کے مرنے اور جینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آگے ہے، حامد اندر جا کر دادی سے کہتا ہے، تم ڈرنا نہیں اماں، میں گاؤں والوں کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، میں سب سے پہلے آؤں گا، بالکل نہ ڈرنا۔ لیکن امینہ کا دل نہیں مانتا، گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، حامد کیا اکیلا ہی جائے گا؟ اس بھیڑ بھاڑ میں کہیں کھو جائے تو کیا ہو؟ نہیں، امینہ اسے تنہا نہ جانے دے گی، ننھی سی جان پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں۔ یہ امینہ اپنے آپ سے کہہ رہی ہے کہ امینہ اس کو، یعنی کہ امینہ جو دادی ہے اس کی حامد کی، تو حامد کو تنہا نہیں جانے دے گی۔ آگے ہے، مگر وہ چلی جائے تو یہاں سویاں کون پکائے گا؟ یعنی کہ اگر امینہ بھی اپنے پوتے یعنی حامد کے ساتھ اگر عیدگاہ چلی جائے تو پھر گھر میں سویاں کون پکائے گا؟ بھوکا پیاسا دوپہر کو لوٹے گا، کیا اس وقت سویاں پکانے بیٹھے گی؟ رونا تو یہ ہے کہ امینہ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے فہیمن کے کپڑے سیے تھے، فہیمن یہاں پر نام ہے، فہیمن کے کپڑے سیے تھے، 8 آنے پیسے ملے تھے، اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، لیکن کل گوالن سر پر سوار ہو گئی۔ گوالن کہتے ہیں دودھ وغیرہ دینے والے کو گوالن کہتے ہیں۔ لیکن کل گوالن سر پر سوار ہو گئی تو کیا کرتی؟ حامد کے لیے کچھ نہیں ہے،
तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद के जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार है। बिसात के माने है हैसियत, यानी कि यही तो हमारी हैसियत है, और फिर ईद का भी त्यौहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। आगे है, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते हैं। शहर का इलाका शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लिप घर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले परेड करते हैं। राइट लेफ्ट फार्म फू, ये राइट लेफ्ट वगैरह है, लेकिन बच्चों की जबान में लिखा गया है। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए हैं। जर्क बर्क के माने हैं, जर्क बर्क के माने हैं चमकदार, यानी कि एक से एक नए नए कपड़े पहने हुए हैं। कोई टांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इतर में बसे, इतर खुशबू में बसे। सभी के दिलों में उमंग, उमंग के माने खुशी। गांव वालों का ये छोटा सा गिरोह अपने आप में मगन, चारों तरफ से बेखबर इत्मीनान से चला जा रहा था। अचानक ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श जिस पर जाजिम बिछी हुई है, जाजिम यानी कालीन, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरी न जाने कहाँ तक चली गई है। पुख्ता फर्श के नीचे जहाँ तक जाजिम भी नहीं है। कई कतारें खड़ी है, जो आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं। आगे अब जगह नहीं है। यहाँ कोई रुतबा, कोई ओहदा नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। देहातियों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं, और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा था कि गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाए और एक साथ बुझ जाए, और यही सिलसिला चलता रहा। कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक ही लड़ी में पिरो दिया है। एक ही लड़ी में पिरो दिया है मतलब एक मुहावरा है जिसका मतलब है सबको एक साथ कर दिया है। तो इस पैराग्राफ के अंदर जमात ईदगाह के अंदर की तस्वीर ली गई है और बताया गया है कि जब सब एक साथ सजदे में जाते हैं और जब सब एक साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि लाखों बत्तियां एक साथ जल रही और एक साथ बुझ रही हो। आगे चलते हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हमारे देहातियों का ये गिरोह इस मामले में बच्चों से कम पुरजोश नहीं है। ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूर और समी उन घोड़ों और ऊँटों पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं इसके पास, जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने खजाने का 1/3 नहीं दे सकता। सब उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। उधर दुकानों की कतारें लगी हुई है। कतारें यानी कि लाइन लगी हुई है, यानी कि जब बगल से रोड के बगल में एक लाइन से दुकानें लगी होती है तो यही माने हैं कतारें, यानी कि उधर दुकानों की कतारें लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गजरिया, राजा और वकील, धोबन, बहिश्ती और साधु। वाह कितने खूबसूरत खिलौने हैं, और बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक। मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। कवायद के माने कुछ और है यहाँ पर, लेकिन परेड के लिए इस्तेमाल किया गया है। मोहसिन को बहिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क रखे हुए हैं। कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क रखे हुए हैं। मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। मश्क कहते हैं वो सिली हुई खाल को जिसमें पानी भरा जाता है, और ये पहले इस्तेमाल होता था। तो मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है। मश्क से पानी उंडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी जहानत है उसके मुंह पर। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जरह या बहस करके चला आ रहे हैं, जरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के हैं, मगर हामिद 2 पैसे का एक खिलौने ले ले तो फिर और क्या लेगा। नहीं, खिलौने फजूल से हैं, कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएं।
ذرا سا پانی پڑ جائے تو سارا رنگ دھل جائے۔ ان کھلونوں کو لے کر ان کھلونوں کو لے کر وہ کیا کرے گا؟ کس مصرف کے ہیں؟ مصرف کے معنی ہے یہاں پر استعمال، یعنی کہ کس کام کے ہیں وہ کھلونے۔ محسن کہتا ہے میرا بہشتی روز پانی دینے جائے گا صبح و شام۔ محمود بولا اور میرا سپاہی گھر پر پہرا دے گا، کوئی چور آئے تو فوراً بندوق سے فیر کر دے گا، اور میرا وکیل روز مقدمے لڑے گا، سمی اور میری دھوبن روز کپڑے دھوئے گی۔ حامد کھلونوں کی برائی کرتا ہے، مٹی کے تو ہیں، گرے تو چکنا چور ہو جائیں، لیکن ہر چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے انہیں ہاتھ میں لے کر دیکھے۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ آگے بڑھتے ہیں اس کے ہاتھ بے ساختہ بڑھتے ہیں، بے ساختہ یعنی فوراً بڑھتے ہیں، لیکن لڑکے اتنے فیاض نہیں ہوتے۔ فیاض کے معنی ہے سخی، یعنی کہ لڑکے اتنے سخی نہیں ہوتے، خاص طور پر جب نیا خون ہو۔ حامد للچاتا رہ جاتا ہے، یعنی کہ جب بچوں کے نئے خون ہو تو اتنے سخی نہیں ہوتے جو اپنی چیز دوسروں کو دے دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ کھلونوں کے بعد اب مٹھائی کا نمبر آیا۔ کسی نے ریوڑیاں لی، کسی نے گلاب جامن، کسی نے سوہن حلوہ، مزے سے کھا رہے ہیں۔ حامد ان کی برادری سے خارج ہے، یعنی کہ حامد جو ان کے گروپ سے الگ ہے۔ کمبخت کی جیب میں 3 پیسے تو ہیں، کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا؟ لالچی نظروں سے سب کی طرف دیکھتا ہے۔ محسن نے کہا حامد یہ ریوڑی لے جا، کتنی خوشبودار ہیں۔ حامد کو شبہ ہوا کہ یہ محض شرارت ہے، محسن اتنا فیاض طبع نہیں ہے، یعنی کہ محسن اتنا سخی نہیں ہے، لیکن یہ جان کر پھر بھی وہ اس کے پاس گیا۔ محسن دونے سے ایک ریوڑی نکال کر حامد کی طرف بڑھاتا ہے۔ حامد ہاتھ پھیلاتا ہے، محسن ریوڑی اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے۔ محسن اور سمی خوب تالیاں بجا بجا کر ہنستے ہیں۔ حامد کھسیانہ ہو جاتا ہے۔ محسن یعنی کہ محسن نے کہا اچھا اب ضرور دیں گے حامد، اللہ کی قسم لے جا۔ حامد نے کہا رکھے رہو، کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ سمی نے کہا 3 ہی پیسے تو ہیں، کیا کیا لوگے؟ محمود نے کہا ہم سے گلاب جامن لے جاؤ حامد، محسن شریر ہے۔ حامد نے کہا مٹھائیاں کون بڑی نعمت ہے، کتاب میں اس کی برائیاں لکھی ہے۔ محسن نے کہا لیکن جی میں کہہ رہے ہوگے کہ کچھ مل جائے تو کھا لیں، اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے؟ محمود نے کہا میں اس کی ہوشیاری سمجھتا ہوں، جب ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تب یہ مٹھائی لے گا اور ہمیں چڑا چڑا کر کھائے گا۔ حلوائیوں کی دکانوں کے آگے کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی تھی۔ لڑکوں کے لیے یہاں دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا۔ حامد لوہے کی دکان پر رک جاتا ہے، دستے پناہ رکھے ہوئے تھے، وہ دستے پناہ خریدے گا۔ دستے پناہ کے معنی ہے چمٹا، دستے پناہ کے معنی ہے چمٹا، یعنی کہ وہ دستے پناہ خریدے گا۔ دادی کے پاس دستے پناہ نہیں ہے، توے سے روٹیاں اتارتی ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے، اگر وہ دادی کو دستے پناہ لے کر دے دے تو وہ کتنی خوش ہوگی، پھر ان کی انگلیاں کبھی نہ جلیں گی، گھر میں ایک کام کی چیز آ جائے گی۔ کھلونے سے کیا فائدہ، مفت میں پیسے خراب ہوتے ہیں، ذرا ہی دیر کو تو خوشی ہوتی ہے، پھر تو انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، یا تو گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے ہیں، یا چھوٹے بچے جو عیدگاہ نہیں جا سکتے ضد کر کے لے لیں گے اور توڑ ڈالیں گے۔ دستے پناہ کتنے فائدے کی چیز ہے، روٹیاں توے سے اتارو، چولہے سے آگ نکال کر دے دو۔ دادی کو کہاں فرصت ہے کہ بازار جائیں، اور اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں کہ روز ہاتھ جلا لیتی ہے، یعنی کہ اس پیراگراف کے اندر بتلایا گیا ہے کہ سارے بچے جب آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ لوہوں کی دکانوں پہ بچوں کا کیا کام، لیکن حامد ٹھہر جاتا ہے اور وہ دستے پناہ لینے کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر دادی کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ دادی کے پاس نہ اتنے پیسے ہیں نہ اتنا وقت کہ وہ بازار جا کر دستے پناہ لے لے، اور وہ روٹیاں بناتے وقت ڈیلی اپنا ہاتھ جلا لیتی ہے، تو وہ دستے پناہ لینے کے بارے میں خیال کرتا ہے۔ آگے ہے حامد کے ساتھی آگے بڑھ گئے ہیں، کتنے خود غرض اور لالچی ہیں، سب نے اتنی مٹھائیاں لی، کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی، اس پر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کھیلو، میری تختی دھولاؤ، اب اگر میاں محسن نے کسی کام کو کہا تو خبر لوں گا، کھائیں مٹھائی آپ منہ سڑے گا، پھوڑے پھنسیاں نکلیں گے، آپ ہی چٹوری زبان ہو جائے گی، تب پیسے گھر سے چرائیں گے اور مار کھائیں گے، کتاب میں جھوٹی باتیں تھوڑی لکھی ہے، میری زبان کیوں خراب ہوگی؟ اس نے پھر سوچا، دادی دستے پناہ دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لیں گی اور کہیں گی
کہ میرا بچہ اماں کے لیے دستے پناہ لایا ہے، ہزاروں دعائیں دیں گی ان لوگوں کے کھلونوں پر انہیں کون دعائیں دے گا؟ بزرگوں کی دعائیں سیدھی خدا کے بارگاہ میں پہنچتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ حامد جو ہے اپنے آپ سے کہہ رہا ہے اور اپنے دوستوں کے بارے میں خیال کر رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دکاندار سے پوچھا یہ چمٹا کتنے کا ہے؟ دکاندار نے اس کی طرف دیکھا اور ساتھ کوئی آدمی نہ دیکھ کر بولا تمہارے کام کا نہیں ہے جی۔ کہ دکاندار نے جب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے تو دکاندار نے کہا تمہارے کام کا نہیں ہے جی۔ پھر حامد نے کہا بکاؤ ہے کہ نہیں؟ پھر دکاندار نے کہا بکاؤ کیوں نہیں ہے اور یہاں کیوں لاد کر لائے ہیں؟ تو بتاتے کیوں نہیں کہ کتنے پیسے میں دو گے؟ یہ حامد نے کہا کہ بتاتے کیوں نہیں کہ کتنے پیسے میں دو گے؟ دکاندار نے کہا 6 پیسے میں۔ پھر حامد نے کہا ٹھیک ٹھیک بتاؤ، ٹھیک 5 پیسے میں لیں گے، لینا ہے تو لو۔ حامد کا دل بیٹھ گیا۔ حامد نے کلیجہ مضبوط کر کے کہا 3 پیسے لوگے؟ یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا کہ دکاندار کی گھڑکیاں نہ سنے، مگر دکاندار نے گھڑکیاں نہ دی، بلا کر دستے پناہ دے دیا اور پیسے لے لیے۔ یعنی کہ جب حامد نے کہا کہ 3 پیسے میں دو گے، یہ کہتا ہوا جب حامد آگے بڑھ گیا تو دکاندار نے کچھ بھی نہیں کہا۔ حالانکہ ایسے موقع پر دکاندار کچھ بولتے ہیں لیکن اس نے کچھ نہیں۔ گھڑکیاں سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ دکاندار نے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ اس کو بلا کر دستے پناہ دے دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ حامد نے دستے پناہ کندھے پر رکھ لیا گویا بندوق ہے اور شان سے کرتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا۔ محسن نے ہنستے ہوئے کہا یہ دستے پناہ لایا ہے، احمق اس کا کیا کرے گا؟ احمق کے معنی ہے نادان۔ حامد نے دستے پناہ زمین پر پٹک کر کہا ذرا اپنا بہشتی زمین پر گرا کر دیکھو، ساری پسلیاں چور چور ہو جائیں گی بچہ کی۔ محمود نے کہا تو یہ دستے پناہ کوئی کھلونا ہے؟ حامد نے کہا کھلونا کیوں نہیں ہے، ابھی کندھے پر رکھو تو بندوق ہو گیا، ہاتھ میں لے لیا تو فقیر کا چمٹا ہو گیا، چاہوں تو اس سے تمہاری ناک پکڑ لوں، چاہوں تو اس سے چھرے کا کام بھی لے سکتا ہوں، ایک چمٹا جما دوں تو تمہارے سارے کھلونوں کی جان نکل جائے، تمہارے کھلونے چاہے کتنا ہی زور لگائے اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، میرا بہادر شیر ہے یہ دستے پناہ۔ بال بیکا نہیں کر سکتے ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آگے چلتے ہیں۔ سمیع متاثر ہو کر بولا میری خنجری سے بدلو گے؟ 2 آنے کی ہے۔ حامد نے خنجری کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا میرا دستے پناہ چاہے تو تمہاری خنجری کا پیٹ پھاڑ ڈالے، بس ایک چمڑے کی جھلی لگا دی، ڈھب ڈھب بولنے لگی، ذرا سا پانی لگے تو ختم ہو جائے، میرا دستے پناہ آگ میں، پانی میں، آندھی میں، طوفان میں برابر ڈٹا کھڑا رہے گا۔ اب 2 فریق ہو گئے، محمود محسن اور نورے ایک طرف، حامد یکا و تنہا، دوسری طرف سمیع غیر جانبدار ہے، جس کی فتح دیکھے گا اس کی طرف ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہاں 2 گروپ ہو گئے تھے، محمود محسن اور نورے، اور حامد ایک طرف اکیلا تھا، باقی سمیع جو تھا وہ غیر جانبدار، یعنی کہ جس کی طرف دیکھے گا کہ جیت ہو رہی ہے اسی کی طرف چلا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ لیکن محسن، محمود اور نورے 2 سال بڑے ہونے پر بھی حامد کے کھلونے سے پریشان ہو رہے تھے۔ اس کے پاس انصاف کی قوت تھی، ایک طرف مٹی ہے دوسری طرف لوہا، جو اس وقت اپنے آپ کو فولاد کہہ رہا ہے۔ محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا، ایڑی چوٹی کا زور لگانا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ کوشش کرنا۔ تو محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا اچھا یہ پانی تو نہیں بھر سکتا۔ حامد نے دستے پناہ کو سیدھا کر کے کہا یہ بہشتی کو ایک ڈانٹ بتائے گا، وہ دوڑتا ہوا پانی لے کر آئے گا اور اس کے دروازے پر چھڑکنے لگے گا۔ محسن کا ناطقہ بند ہو گیا، ناطقہ کے معنی ہے بولتی بند ہو گئی۔ محمود نے کمک پہنچائی، کمک کے معنی ہے مدد، محمود نے مدد پہنچائی۔ بچہ گرفتار ہو جائے تو عدالت میں بندھے بندھے پھریں گے، تب تو وکیل صاحب کے پیروں پڑیں گے۔ حامد اس وار کا جواب نہ دے سکا، اس نے پوچھا اسے پکڑنے کون آئے گا؟ نورے نے کہا یہ سپاہی بندوق والا۔ حامد نے منہ چڑھا کر کہا یہ بیچارے اس رستم ہند کو پکڑیں گے، اچھا لاؤ ابھی ذرا مقابلہ ہو جائے، اس کی صورت دیکھتے ہی بچے کی ماں مر جائے گی، پکڑیں گے کیا بیچارے؟ محسن نے تازہ دم ہو کر وار کیا، تمہارے دستے پناہ کا منہ روز آگ میں جلے گا۔ حامد کے پاس جواب تیار تھا، آگ میں بہادر کودتے ہیں جناب، تمہارے یہ وکیل صاحب اور سپاہی اور بہشتی ڈرپوک ہیں، سب گھر میں گھس جائیں گے۔ آگ میں کودنا وہ کام ہے جو رستم ہی کر سکتا ہے، رستم کے معنی پہلوان۔ محمود نے ایک بار پھر زور لگایا، تمہارا دستے پناہ باورچی خانے میں زمین پر پڑا رہے گا اور وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے۔ حامد سے جواب نہ بن پڑا تو اس نے دھاندلی شروع کی،
میرا دست پناہ زمین پر نہیں پڑا رہے گا۔ وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے تو جا کر انہیں زمین پر پٹک کر قانون ان کے پیٹ میں ڈال دے گا۔ اس کے جواب میں بالکل جان نہ تھی، بالکل بے تکی سی قانون پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی، ایسی چھا گئی کہ تینوں سورما منہ تکتے رہ گئے۔ حامد نے میدان جیت لیا، اس کا دست پناہ رستم ہند ہے، اس میں کسی کو بھی چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ محسن نے کہا، ذرا اپنا چمٹا دو ہم بھی دیکھیں۔ تم چاہو تو ہمارا بہشتی لے کر دیکھو۔ محمود اور نورے بھی اپنے اپنے کھلونے پیش کیے۔ حامد کو کوئی اعتراض نہیں، دست پناہ باری باری محمود، محسن اور سمیع کے ہاتھ میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری حامد کے ہاتھ میں آئے۔ حامد نے ہارنے والے کے آنسو پوچھے، میں تمہیں چڑھا رہا تھا، سچ یہ چمٹا کھلونے کی کیا برابری کرے گا؟ لیکن محسن کی پارٹی اس دلاسے کا کوئی اثر نہ ہوا، لیکن محسن کی پارٹی پر اس دلاسے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ دلاسا کے معنی تسلی۔ چمٹے کا سکہ خوب بیٹھ گیا تھا۔ محسن، لیکن ان کھلونوں کے لیے کوئی ہمیں دعا تو نہ دے گا؟ یعنی کہ محسن نے کہا کہ ان کھلونوں کے لیے کوئی ہمیں دعا تو نہ دے گا؟ محمود نے کہا، دعا کے لیے پھرتے ہو، الٹے مار نہ پڑے، اماں ضرور کہیں گی کہ میلے میں یہی مٹی کے کھلونے ملے۔ حامد کی یہ بات ماننی پڑی کہ کھلونوں کو دیکھ کر کسی کی ماں اتنی خوش نہیں ہوگی جتنی حامد کی دادی چمٹے کو دیکھ کر خوش ہوگی۔ راستے میں محمود کو بھوک لگی، اس کے باپ نے کیلے کھانے کو دیے۔ محمود نے صرف حامد کو ہی ساجی بنایا، اس کے دوسرے یار منہ تکتے رہ گئے۔ یہ اسی چمٹے کی کرامت تھی، یعنی کہ راستے میں محمود کو بھوک لگی اور محمود کے ابو نے ان کو 2 کیلے دیے تھے تو انہوں نے سب کو نہیں کھلایا بلکہ صرف حامد کو دیا، کہ یہ اسی چمٹے کی کرامت تھی۔ 11 بجے سارے گاؤں میں چہل پہل ہو گئی، میلے والے آ گئے۔ محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بہشتی اس کے ہاتھ سے لے لیا اور مارے خوشی کے جو اچھلی تو میاں بہشتی نیچے آ رہے کا مطلب ہے نیچے گر گئے۔ اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی، دونوں خوب روئے۔ ان کی اماں جان یہ کوہرام سن کر اور بگڑی، دونوں کو اوپر سے 2 چانٹے رسید کیے، یعنی کہ جب دونوں بچے لڑنے لگے تو جب خوب رونے لگے تو اماں جان آ کر کے دونوں کو 2 چانٹے اور مار دیے۔ میاں نورے کے وکیل صاحب کا حشر اس سے بھی بدتر ہوا۔ وکیل زمین یا طاق پر تو بیٹھ نہیں سکتا، اس کی پوزیشن کا تو خیال رکھنا ہی پڑے گا۔ دیوار میں 2 کھٹیاں گاڑ گئی، ان پر چڑ کا پرانا پٹرا رکھا گیا، پٹرے پر کاغذ کا قالین بچھا گیا۔ وکیل صاحب تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ نورے پنکھے لے کر جھلنے لگا، معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب نیچے آ رہے۔ پھر بڑے زور سے ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی لاش گھوڑے پر پھینک دی گئی۔ آگے ہے، اب رہے میاں محمود کے سپاہی، اسے چٹ پٹ گاؤں کا پہرا دینے کا چارج مل گیا، لیکن پولیس کا سپاہی معمولی شخص تو نہیں جو اپنے پیروں سے چلے۔ ایک ٹوکری آئی، اس میں لال رنگ کے پھٹے پرانے کپڑے بچھا کر پالکی بنائی گئی، اس میں سپاہی صاحب آرام سے لیٹے۔ محمود نے ٹوکری اٹھائی اور اپنے دروازے کا چکر لگانے لگے۔ ان کے دونوں چھوٹے بھائی چھونے والے جاگتے رہو، یہ دراصل سونے والے جاگتے رہو ہے، لیکن یہ بچوں کی زبان میں چھونے والے جاگتے رہو پکار کر چلتے ہیں، مگر رات تو اندھیری ہونی چاہیے۔ محمود کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑتی ہے اور میاں سپاہی اپنی بندوق لیے زمین پر آ جاتے ہیں اور ان کی ایک ٹانگ بیکار ہو جاتی ہے۔ اب میاں حامد کا قصہ سنیے۔ امینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ دفعتاً اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر وہ چونک گئی۔ دفعتاً یعنی اچانک سے جو ہے اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ یہ دستے پناہ کہاں ملا بیٹا؟ میں نے مول لیا، یہ حامد نے کہا کہ میں نے مول لیا ہے۔ دادی نے کہا کتنے پیسے میں؟ تو حامد نے کہا 3 پیسے میں۔ امینہ نے چھاتی پیٹ لی، یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپہر ہو گئی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، لایا کیا؟ بس دستے پناہ۔ سارے میلے میں تجھے اور چیز نہ ملی جو یہ لوہے کا چمٹا اٹھا لایا؟ حامد نے خطاوار انداز میں کہا، خطاوار یعنی غلطی کو اقرار کرتے ہوئے حامد نے کہا، تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھی اس لیے میں نے یہ لے لیا۔ بڑھیا کا غصہ فوراً شفقت میں بدل گیا، اور شفقت بھی وہ نہیں جو بیان کی جا سکتی ہے اور اپنی ساری تاثیر لفظوں میں منتشر کر دیتی ہے۔ منتشر کے معنی ہے بکھیر دیتی ہے۔ یہ ناقابل اظہار شفقت ہے، یعنی کہ ایسی شفقت تھی جس کو اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
درد اور التجا میں ڈوبی ہوئی، اف کتنی نفس کشی ہے۔ نفس کشی کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو مارنا، کتنی جان سوزی ہے، اور جان سوزی کا مطلب ہے جان کو جلانا۔ بچے نے کتنا ضبط کیا ہوگا، ضبط کے معنی ہے برداشت کرنا، جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا للچایا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے ہوا کیوں کر، وہاں بھی اپنی بوڑھی دادی کی یاد اسے رہی، امینہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ یعنی کہ اس کی دادی اپنے آپ میں سوچنے لگی کہ یہ بچہ کیسے اتنا برداشت کیا کہ اس کے دوست احباب سب مٹھائی جھولے جھول رہے ہوں گے، لیکن یہ ان چیزوں پر پیسہ نہ خرچ کر کے ایک چمٹا لایا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیسے برداشت کیا ہوگا۔ تب ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، حامد کے چمٹے سے بھی عجیب۔ بچے حامد نے تو بوڑھے حامد کا پارٹ ادا کیا تھا، بڑھیا امینہ بچے بن گئی۔ وہ رونے لگی، دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں دیتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو گراتی جاتی تھی۔ حامد اس کا راز کیا سمجھتا؟ یعنی کہ حامد ایک بڑا بن گیا کیونکہ اس نے بڑوں والا کام کیا تھا، اور اس کی دادی جو ہے وہ بچوں کی طرح رونے لگی، تو اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی دادی بچہ بن گئی اور حامد ایک بوڑھے کا پارٹ ادا کیا، اور ان کو اس کی جو دادی ہے دامن پھیلا کر ان کو خوب دعائیں دے رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھی، لیکن یہ ساری چیزیں حامد نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو یہ چیپٹر یہاں جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ آگے متن کی تشریح ہے، یعنی کہ ہم نے جو اوپر پڑھا ہے اسی کو اور وضاحت کے ساتھ ہم یہاں سمجھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بہت اچھی طرح سے اس چیپٹر کو پڑھ لیا ہے۔ باقی کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات اس چیپٹر کے اندر موجود نہیں ہیں، تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ایک پی ڈی ایف لے کر کے آئیں گے اور ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر یہ تمام سوالات جو ہے موجود رہیں گے، اور پھر اس سوالات کے جوابات بھی موجود رہیں گے۔ یعنی کہ ہم نے جو ابھی پڑھا ہے وہ چیپٹر نمبر 2 ہے، اور چیپٹر نمبر 2 کے اندر جتنے بھی سوالات ہوں گے تمام تر سوالات اور جوابات بھی اس پی ڈی ایف کے اندر موجود ہوں گے، اور کچھ گرامر بھی جو اس چیپٹر کے اندر استعمال کیا گیا ہے وہ سارے گرامر بھی اس پی ڈی ایف کے اندر موجود ہوں گے۔ تو ہم جلد ہی انشاءاللہ اس ویڈیو کو لے کر آئیں گے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ وہ ویڈیو آتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تو ٹھیک ہے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔